اللهم كل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض من تحت الثرى الصديق الشهيد الصلاة الكثيرة عامة زاكية متواصلة متواترة إفرادك كأفضل ما صليت على أوليائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مدرك الحاربين مبير الظالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على السيدة الجليلة الكريمة الطاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور ذلها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم بالها والمقتول ولدها التي قالت بعد شهادة أبيها ماذا على المجتمع تربة أحمدا الله يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب الليل والنهار صبت على الأيام سرنا لياليا وعلى الحسن المعصوم المسموم المظلوم وعلى الحسين الغريب الشهيد المعصوم المسموم المنهور المظلوم المقتول المذبوح من الكفار
فی ارض کربلا یوم عاشوراء الذي كان غسله دما وكفنه رمل كربلاء الذي قال خطابا لشيعته شيعتي 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 مهما شربتم ما حزب فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فانضبوني ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني وانا السبت الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني ہر تیر تے پتھر دا زخمی سیاد کربل دی خاک تے بہ گئے جے تے خنجر نہیں آیا گردن تے شاہ بھین دوڑے دھار جے تائیں خنجر نہیں آیا گردن تے شاہ بھین دوڑے دھار میں صدق تھی دشمن دیا جھڑکا کیویں پتر بطول دا سہ گئے اجا خون بھیرا دا باندھ نہ ہویا انہوں بھین دا برکا آنکھ کھول سجاد جنگ بت گئی ہے آنکھ کھول سجاد جنگ مک گئی ہے اسے گیا ہے پیو سغرادا ساڑے خیمے کو بھا لگ گئی ہے گھر اجڑ گئے زہرادا تے دور بھین تیڑی دے لہ گئے تے میں کونڈا سے نگران شرادا کیویں بلدی بھاوچوں گزر وجہ نہیں پردہ دی بھادا جے لوٹ لیا چادر میں کو قتل چکر کیا جائی زہرائے میں غیرت ہاں بنی ہاشم دی نیا کیتا شمار حیائے میں کو ہے ارمان جو دنیا دے آج نہیں عباس بھرائے یا سوچ کے لٹیئی تمہارے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الحدیث القدسی الشریف
وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين علیہ السلام. خدایا کون ہے پہرے پہ؟ یہ علی تو نہیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو سامک سرٹیفی کی شام غریب میں خدایا کون ہے پہرے پہ؟ یہ علی تو نہیں. علی تو 20 سال پہلے ابن ملجم کی ضرورت کھا کے شہید ہو چکے ہیں. خدایا لب و لہجہ علی کا سا ہے، آواز علی سے ملتی جلتی ہے، لیکن خدایا کون ہے پہرے پہ؟ یہ علی تو نہیں. کہیں یہ شام غریبہ کی بے کسی تو نہیں. خدایا کون ہے پہرے پہ؟ یہ علی تو نہیں. کہیں یہ شام غریبہ کی بے کسی تو نہیں. اور غروب ہو گیا سورج مگر اجالا ہے. غروب ہو گیا سورج مگر اجالا ہے. کہیں جلے ہوئے خیموں کی روشنی تو نہیں. غروب ہو گیا سورج مگر اجالا ہے. کہیں جلے ہوئے خیموں کی روشنی تو نہیں. اور تھی وارث تطہیر رضا مانگ رہی تھی. تطہیر کی مالک تھی رضا مانگ رہی تھی. امت سے رسالت کا صلہ مانگ رہی تھی. ایک روز میں مرجھا گئے اس باغ کے سب پھول، ایک ایک کے لیے اذن بکا مانگ رہی تھی. اور دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. جب بھائی مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، بیٹے مارے گئے، دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا. پانی پہ نظر پڑی تو ہر تشنہ دہن یاد آیا. لیکن ہر چیز مدینہ سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ آئی تو کفن یاد آیا. ختم ہوگی حسین کی کربلا اور شام غریبہ شروع ہو چکی ہے زینب کی کربلا. بہت فرق ہے حسین کی کربلا میں اور حسین کربلا میں. حسین مرد تھے، حسین کی جنگ مردوں کے ساتھ تھی، لیکن زینب مستور ہے. عام مستور نہیں ہے، انتہائی شریف مستور ہے. عام شریف مستور نہیں بلکہ چادر تطہیر کی مالک مستور ہے. وہ شریف مستور ہے کہ نانا کی شہادت کے بعد جب بھی ثانی زار اپنے بابا کے نانا کے مزار پر جانا چاہتی نا، علی فرماتے بیٹا صبر کریں، ابھی دن کو اجالا ہے. جب رات کی تاریکی چھا جائے گی اس وقت نانا کے مزار پر جانا. جب رات کی تاریکی چھا جاتی نا، علی فرماتے حسن بیٹا آپ آگے آگے چلیں، حسین بیٹا آپ پیچھے پیچھے چلیں. اور فرماتے حسن بیٹا جب نانا کے مزار پر جائیں نا، جا کر چراغ بجھا دینا. ایک نرس کے بیٹے نے بابا کیا وجہ ہے؟ ہم جیسے بھائی ساتھ ہیں، نانا کا شہر ہے، نانا کا مزار ہے، آپ چراغ بجھانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ علی نے فرمایا بیٹا ہو سکتا ہے رات کی تاریکی میں کوئی صحابی قبر رسول کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہو. مجھے علی کی غیرت سے برداشت نہیں کرتی کسی صحابی کی نظر زینب کے تو قامت پر پڑ گئی. یہ وہ زینب ہے جس کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ انسان نما زندوں کے ساتھ ہے، حیوانوں کے ساتھ ہے. جب فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر خدا نے فتح کیے نا مکہ کو اور سب کو معاف فرما دیا، فرمایا نے کہا جاؤ چلے جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، سب کو معاف کر دیا. جناب حمزہ قاتل وحشی بھی سامنے آیا، حضور فرمایا جا میں نے معاف ضرور کر دیا ہے، لیکن جب تک زندہ رہے میرے سامنے نہ آنا. جب بھی تو میرے سامنے آئے گا مجھے اپنے چچا حمزہ کی یاد آ جائے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا میرے چچے قاتل میری نظر کے سامنے آئے. لیکن زینب کبریٰ کی مصنوعیت دیکھیے کہ حسین کی شہادت کے بعد کربلا کے بعد کوفہ اور کوفہ سے شام تک جہاں بھی زینب کی نظر پڑتی ہے کہیں حسین کا قاتل نظر آتا ہے، کہیں عباس کا قاتل نظر آتا ہے، یہ تمہارے قاسم اور محمد کے قاتل نظر آتے ہیں. بیوی بھائیوں کے قاتلوں کے ساتھ
کربلا کے بعد بس شام کا سفر کرتی رہی. اور آپ تھک چکے ہوں گے, یقیناً تھک چکے ہوں گے. مسلسل 10 دنوں سے مجالس سن رہے ہیں, ادائی کر رہے ہیں, جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں. ساری رات آپ نے شب دہائی کی ہوگی, جلوسوں میں شرکت کی ہوگی. سارا دن آپ نے دہائی کی ہے, جلوسوں میں شرکت کی ہے, مظلوم کربلا کی مجالس سنی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. انسان زیادہ دیر تک تھک جاتا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے ذرا کربلا کو منظر اپنے سجوں کے سامنے لائیں. کل شب عاشور کو جن بہنوں کو پتہ تھا کل کا سورج جب طلوع ہوگا ہمارے بھائی مارے جائیں گے, جن ماں کو معلوم تھا کل کا سورج ہمارے بیٹوں کی شادی کا پیغام لے کر طلوع ہوا ہوگا, خود سوچیں کیا رات کو ماں کو نیند آئی ہوگی, ان بہنوں کو نیند آئی ہوگی. اور آج سارا دن جب ایک ایک کر کے گھروں میں لاشیں آتے رہے ہوں گے, ہر کوئی مستور سوچ سکی ہوگی. آج شام غریبہ کا منظر سامنے لائیں کہ جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیویاں موجود ہیں. سامنے وارث والی کے وارث کے لاشا, بہن کے بھائی کے لاشا, ماں کے بیٹوں کے لاشیں, پامال شدہ لاشیں کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر پڑی ہوئی ہیں. اور اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ان مستورات کو نیند آئی ہوگی؟ خدا جانے کب تک علی کی بیٹیاں بیدار نہیں ہوگی. ثانی زہرا کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے. عصر عاشور تک جب تک حسین کی شہادت نہیں ہوئی ہر مصیبت میں زینب شریک ہے, لیکن اس کے بعد جتنی مصیبتیں زینب کبریٰ پر آ رہی ہیں ان میں زینب تنہا شریک ہے, حسین شریک نہیں ہے. جب عصر عاشور کو مظلوم کربلا کی شہادت ہو چکی ہے, مظلوم کربلا کی پیاس ختم ہو گئی, لیکن اس کے بعد نہیں معلوم کب تک علی کی بیٹیاں پیاسے رہی ہیں, حسین کے یتیم پیاسے رہے ہیں, اور پھر چکے ثانیہ زہرا میرے کارواں ہے. اب یتیموں کی سرپرستی ثانیہ زہرا کے ذمہ ہے. میں نے ایک دفعہ سید سجاد نے دیکھا میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے. فرمایا پھوپھی جان نماز بیٹھ کر کیوں پڑھ رہی ہے؟ فرمایا سجاد بیٹا اب حسین کے یتیموں کا میرے علاوہ کوئی ہے نہیں. دشمن کی طرف سے کھانا اتنا کم ملتا ہے, پانی اتنا کم ملتا ہے کہ حسین کے یتیم سیر نہیں ہوتے ہیں. جب میں ہی میری کارواں ہوں, سارے میرے پاس چلے آتے ہیں, میں اپنے حصے کا کھانا اپنے حصے کا پانی حسین کے یتیموں کو دے دیتی ہوں. اب اتنی کمزور ہو چکی ہوں کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی. ہمشیر نے مقتل میں منظر یہ نیا دیکھا. منظر پہلے بھی ثانی زہرا نے دیکھے تھے. کیسے منظر؟ کبھی حسین کو نانا رسول کے سینے پر دیکھتی تھی, کبھی نانا رسول کی شانوں پر دیکھتی تھی, کبھی نانا رسول کی پشت پر دیکھتی تھی. لیکن ہمشیر نے مقتل میں منظر یہ نیا دیکھا, کٹتا ہوا خنجر سے بھائی کا گلا دیکھا. اور ثانی زہرا نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ شمر نہیں میرے بھائی کے گلا کاٹ رہا ہے, اور کوئی بس نہ چلا ثانی زہرا کا, قوم اشکیا کے سامنے آئی اور ایک دکھ بھرا جملہ کہا, اما فیکم مسلم, تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے, سب دیکھ رہے ہو میرا مال جایا مارا جا رہا ہے. پھر ثانی زہرا آئی, اس جگہ پر آئی جہاں پر عمر بن سعد معلوم کھڑا ہوا تھا. اس کے سامنے آ کر دکھ بھرا جملہ کہا, یا ابن سعد اتنظر ویقتل عبود اللہ, ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرا مال جایا مارا جا رہا ہے. مظلوم کربلا نے تہ خنجر سے دیکھا کہ میری بہن مجھے بچانے کے لیے میرے قاتلوں سے ہم کلام ہو رہی ہے. مظلوم کربلا نے فرمایا زینب بہن خیموں کی طرف لوٹ جائیں, یہ قوم ستمگار مجھے ذبح کرنے سے باز نہیں جائے گی. ابھی ثانی زہرا خیمے تک نہ پہنچی تھی, اچانک کیا دیکھا زمین کربلا میں زلزلہ آنے لگ گیا, سرخوں سے آندھیں چلنا شروع ہو گئی. جب خیمے تک پہنچی سید سجاد سے عرض کیا, اے زمانہ, اے میرے بھتیجے, اے میرے امام کے بیٹے, کہیں قیامت تو نہیں آ رہی ہے؟ اس آندھیں کیوں چل رہی ہیں؟ زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں ذرا خیمے کے پردہ ہٹائیں. بس خیمے کے پردے کا ہٹنا تھا. فرمایا پھوپھی اماں میرے بابا کے سب لوگ اس کے نام میں یتیم ہو چکا ہوں, اب آپ تیار ہو جائیں, اب آپ کے سروں سے لوگ اس کے ناصر دائیں بھی اتاری جائیں گے, اب آپ کے ہاتھوں میں رسم بھی باندھے جائیں گے, اب آپ کو بے پران اونٹوں پر سوار کر کے کوفہ شام کے بازاروں درباروں میں پہنچایا جائے گا. اندر وہی وقت آ گیا, مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد
अब हक तो ये बनता था जंग मर्दों के साथ होती है, मर्द सारे मारे गए हैं, अब हक ये बनता था चले आते मुकद्दरात इस मुतहरत को इज्जत और इहतराम के साथ मदीना वापस पहुंचा देते। लेकिन हाय अफसोस, उम्मत इस अंदाज में अली की बेटियों को ताज़िया पेश की है जैसे पैगंबर खुदा की शहादत के बाद रसूल खुदा की इकलौती बेटी की ताज़िया पेश की। अरे वही अंदाज अपनाया गया। कैसा अंदाज अपनाया गया? सबसे पहले ये काम किया गया कि मजलूमों की लाशों को घोड़ों के समुद्र पामाल किया गया। लाशों को पामाल करने के बाद दुश्मन ने क्या किया? सबसे पहले खैमों के अंदर घुस आए, लोगों के सीना से मस्तूरात के सरों से रिदाएं उतारी, बच्चियों के पांव से खलखाल उतारे, खाजेब उतारे। जनाब फातिमा बिन्त हुसैन फरमाती हैं, एक जालिम आया मेरे पांव से पाजेब उतारने लगा, सासा रो भी रहा था। मैंने कहा बंदे खुदा, पाजेब क्यों उतार रहा है, रो क्यों रहा है? उसने कहा बीबी रो इसलिए रहा हूँ, आपकी गुर्बत मुझे रुला रही है, आपकी मजलूमियत मुझे रुला रही है। बीवी ने फरमाया फिर उतार क्यों रहा है? ममलून कहते अगर मैं नहीं उतारूंगा कोई और आकर उतार देगा। अल्लाह इस अंदाज से बीवी को लूटा जा रहा था, और सिर्फ लूटा नहीं जा रहा था बल्कि बच्चियों के कान भी जख्मी हो रहे थे। वो सोची अरे जिस सकीना को गोशवारे पहनाने वाली रुबाब जैसी माँ हो और उतारने वाला बाप का कातिल हो, भला किस अंदाज में उतारेगा? रखा का जावे सकीना कानों से गोशवारे उतरे बल्कि कान भी जख्मी हो गए। शिमर वालों खैमों में आया, खैमों के अंदर आने के बाद वहां पहुंचा जहां पर सईद सज्जाद बिस्तर बीमारी पर थे। इस मलऊन ने कहा अली के बेटे को जिंदा बच गए। इस मलऊन ने तलवार निकाली, सईद सज्जाद कत्ल करना चाहा। इस सानीज़र आगे बढ़ी, अपने आप को भतीजे पर गिरा दिया। क्या शिमरली हया कर, अब तक जो मारे जा चुके हैं क्या वो काफी नहीं है? जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हुसैन के बेटे को नहीं मारा जाने दूंगी। इस मलऊन ने मजलूम सईद सज्जाद को कत्ल करने से मुंसरिफ हुआ, वापस गया। खैमों को लूटने के बाद उसके बाद क्या किया? हर तरफ से खैमों को आग लगा दी। सईद सज्जाद जब इस मंजर को याद करते धाड़े मार मार कर रोते और फरमाते मैं वो मंजर कभी नहीं भुला सकता जब मैं देख रहा था कि मेरी फूफियां एक खैमे से दूसरे खैमे की तरफ जाती है और दुश्मन को मुनादी ये निदा दे रहा था अहरिकू बुयूत ज़ालिमीन फइन्नहु ला हुर्मत लहुम फिल इस्लाम। अरे इन ज़ालिमों के घरों को आग लगा दो, इनकी इस्लाम में कोई हुर्मत नहीं है। जब खैमे जल रहे थे तो सैयद जनाब सानी ज़हरा अपने भतीजे के पास आई, ऐ हुज्जत खुदा, ऐ इमाम ज़मा, हमें ये बताएं इस वक्त खैमों को आग लग चुकी है, बताएं खैमों में जल मरना है या खैमों से बाहर जाना है? अजीब मज़लूमियत सईद सज्जाद की। संभालने के बाद पहला मसला यही पूछा जा रहा है, ये खैमों में जल मरना है या खैमों से बाहर जाना है? सईद सज्जाद फरमाती अम्मा अलैकुन्ना बिल फिरार, खैमों से बाहर चली जाएं, अपनी जान बचाएं और खैमों में जल न मरे। सईद सज्जाद को हुक्म मानकर सानिया ज़हरा खैमों से बाहर आई। सब सैयदादियां, सब बच्चे खैमों से बाहर निकल आए। हमीद बिन मुस्लिम कहते हैं मैं देख रहा था कि जनाब सैयद कुबरा बार बार खैमों की तरफ आ रही थी, आग बड़ी तेज थी। मैं नजदीक है, मैंने कहा बीबी लगते आपकी बहुत कीमती चीज अंदर रह गई है, लेकिन शोले बहुत तेज हैं, आप जल जाएगी आगे न जाए। बीबी ने फरमाया तुझे नहीं मालूम मेरी कितनी कीमती मता अंदर रह चुकी है, कितनी कीमती चीज मेरे अंदर रह चुकी है। इसी अस्नाम में सानी ज़हरा ने जलते हुए खैमों से अंदर गई। रावी कहते जब मैंने देखा सानी ज़हरा बाहर आई, क्या देखा? एक जवान बीमार है, इस अपने पुष्प पे उठाया हुआ है और उसे लेकर खैमों से बाहर निकल रही है। कटे जिस रोज रन में हजरत अब्बास के बाजू, उसी दिन से तेरे बाजू के ऊपर नील है ज़ैनब, और उठाकर जल्द खैमों से भतीजे को नहीं लाई, तेरे कांधों पे सारी नस्ल इस्माइल है ज़ैनब। जनाब सानी ज़हरा भतीजे को बाहर लेकर आई। अब रात की तारीकी छा रही है। सानी ज़हरा ने उम्मे कुलसूम को अपने साथ लिया, बहनाएं जरा हुसैन के यतीमों को इकट्ठा करें, चूंकि बच्चे जिस तरह बच्चे का मुंह आया खैमों से भाग गए थे आग की खौफ से। सानी ज़हरा अपनी बहन को लेकर सहरा में जा रही है। एक जगह क्या देखा? दो छोटे छोटे अपने गले में डाली हुई हैं और जमीन पर पड़े हुए हैं। दोनों बहनें आगे गई, जब बच्चों के नब्ज़ पर हाथ लगाया क्या
دیکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دونوں بچے گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال ہو چکے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لنبل ظالم ظلم حكمه محمد وآخر دعوانا رسول ذلك اللهم لهم الإصابة الذي جاءت الحسين والشايع وبايع وتابعت القتل اللهم لهم جميع